کا آغاز کریں گے اس خبر سے۔ سائفر تحقیقات میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم عدالت نے شاہ محمود قریشی کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ عدالت نے شاہ محمود قریشی کو FIA کے حوالے کر دیا۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ سائفر تحقیقات میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم عدالت نے شاہ محمود قریشی کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا ہے۔ عدالت نے شاہ محمود قریشی کو FIA کے حوالے کر دیا۔ جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے محفوظ فیصلہ سنایا۔ عدالت نے فریقین کے وکلاء کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم عدالت میں سائفر کیس کی ان کیمرہ سماعت ہوئی۔ شاہ محمود قریشی 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر FIA کے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ میں ترمیم کے مسودوں پر صدر مملکت کے دستخطوں کا معاملہ۔ صدر مملکت پر استعفے کا دباؤ، عارف الوی نے پاکستان تحریک انصاف سے مدد مانگ لی۔ ذرائع کے مطابق PTI کے سینئر قیادت کی جانب سے صدر مملکت کو ڈٹ جانے کا مشورہ دے دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں خرم ہاشمی سے۔ جی کیا تفصیلات ہیں؟ جی آپ کو کہوں کہ آفیشل پر RP ایکٹ اور ترمیم کے مسودے پر صدر مملکت نے جو ہے وہ دستخط کے معاملے پر PTI سے جو ہے وہ مدد مانگ لی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس حوالے سے قیادت کو بتایا کہ مجھ پر جو ہے وہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ میں جو ہے اس حوالے سے جو ہے وہ اپنا بیان چینج کروں۔ تاہم ان کا کہنا ہے کہ صدر مملکت کے پیغام کے بعد PTI کے جو قانونی ٹیم ہے اس سے بھی مشاورت کی گئی ہے۔ PTI کی سینئر قیادت کی جانب سے صدر مملکت کو ڈٹ جانے کا مشورہ دیا ہے۔ پارٹی کی جانب سے صدر ملک کو ہنگامی بنیادوں پر پارٹی چیئرمین سے ملاقات کا بھی مشورہ جو ہے وہ دیا جا رہا ہے، جبکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ عارف الوی جو ہے وہ رواں ہفتے چیئرمین PTI اور سابق جو وزیر اعظم ہے ان سے جیل میں ملاقات کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ موجودہ بحران میں پارٹی چیئرمین کو اعتماد میں لینا اس حوالے سے سینئر قیادت کا کہنا ہے کہ ضروری ہے، اور چیئرمین PTI کے ساتھ اس حوالے سے جو ہے وہ مشاورت کرنے کا بھی جو ہے وہ مشورہ دیا جا رہا ہے۔ جی اپڈیٹ کر رہے تھے خرم ہاشمی۔ لاہور کی احتساب عدالت نے سرکاری ٹھیکوں میں مبینہ گھپلوں اور کک بیکس کے کیس میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کو 29 اگست تک جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے کر دیا۔ سابق وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کو جسمانی ریمانڈ کی مدت مکمل ہونے پر احتساب عدالت میں پیش کیا گیا۔ احتساب عدالت کے جج زبیر شہزاد کیانی نے پرویز الہی کے خلاف کیس کی سماعت کی۔ نیب کی جانب سے چودھری پرویز الہی کے مزید 14 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی۔ چودھری پرویز الہی کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کو حکم دیا تھا کہ 21 اگست تک فیصلہ کریں، مگر ابھی تک ہائی کورٹ میں کیس نہیں سنا گیا۔ عدالت اگر مناسب وقت کے لیے پرویز الہی کا ریمانڈ منظور کر لیتی ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے دہشت گردی اور اداروں میں بغاوت پر اکسانے کے خلاف مقدمے میں ایمان مزاری اور سابق رکن قومی اسمبلی علی وزیر کو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ مزید تفصیل اس رپورٹ میں دیکھیے۔ جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے دہشت گردی اور اداروں میں بغاوت پر اکسانے کے خلاف ترنول تھانے میں درج مقدمے کی سماعت کی۔ سابق رکن قومی اسمبلی علی وزیر اور ایمان مزاری کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ ایمان مزاری کے وکیل نے جوڈیشل ریمانڈ کی استدعا کرتے ہوئے کہا کہ ایمان مزاری کا موبائل اور لیپ ٹاپ پولیس کے پاس ہے۔ ایک ہی نوعیت کے 2 مقدمات میں ایمان مزاری کے ساتھ 900 سے زائد نامزد ملزمان ہیں۔ عدالت کے استفسار پر پراسیکیوٹر نے بتایا کہ ریاست مخالف نعرے بازی اور تقاریر ہوئی۔ ایمان مزاری کا فوٹو گرامیٹک اور وائس میچنگ ٹیسٹ کرانا ہے۔ 10 روز کا ریمانڈ دیا جائے۔ علی وزیر روسٹرم پر آئے اور موقف اختیار کیا کہ جلسے میں کوئی غلط بات نہیں ہوئی۔ ہم نے کہا ہم اپنی بات اسلام آباد تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ سابق رکن اسمبلی علی وزیر نے انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج کو غلطی سے اسپیکر پکار دیا، جس پر جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے کہا کہ کوئی بات نہیں، میں بھی سن رہا ہوں، آپ اسپیکر کہہ سکتے ہیں۔ جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے ایمان مزاری اور علی وزیر کو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ اہم خبر، عام انتخابات کی تیاریوں سے متعلق نئی حلقہ بندیاں آج سے باضابطہ شروع کر دی گئیں۔ پہلے مرحلے میں آج حلقہ بندیوں کے لیے کمیٹیاں تشکیل دی جائیں گی۔ کمیٹیاں وفاقی دارالحکومت اور صوبوں کے لیے قائم ہوں گی۔ کمیٹیاں ضلعی نقشہ جات، آبادی سمیت ضروری ڈیٹا حاصل کریں گی۔ حلقہ بندیاں کمیٹی کی 4 روزہ ٹریننگ کا آغاز 1 ستمبر سے ہوگا۔ 8 ستمبر سے 7 اکتوبر تک ابتدائی حلقہ بندیاں مکمل کی جائیں گی۔ عام انتخابات کی تیاریوں سے متعلق نئی حلقہ بندیاں آج سے باضابطہ شروع کر دی گئی ہیں۔ پہلے مرحلے میں آج حلقہ بندیوں کے لیے کمیٹیاں تشکیل دی جائیں گی۔
اور سابق صدر آصف علی زرداری پنجاب میں ڈیرا ڈالنے کو تیار. ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ آصف علی زرداری رواں ہفتے لاہور پہنچیں گے. سینٹرل پنجاب اور لاہور تنظیم کے غیر فعال اور خالی عہدوں پر مشاورت کی جائے گی. آئندہ عام انتخابات کے حوالے سے عوامی رابطہ مہم شروع کرنے کی حکمت عملی بھی طے کی جائے گی. آپ کو بتاتے چلیں سابق صدر آصف علی زرداری پنجاب میں ڈیرے ڈالنے کو تیار. ذرائع کے مطابق آصف علی زرداری رواں ہفتے لاہور پہنچیں گے. سینٹرل پنجاب اور لاہور تنظیم کے غیر فعال اور خالی عہدوں پر مشاورت کی جائے گی. آئندہ عام انتخابات کے حوالے سے عوامی رابطہ مہم شروع کرنے کی حکمت عملی بھی طے کی جائے گی. اور آپ کو اس وقت لیے چلیں گے لاہور، جہاں استحکام پاکستان پارٹی کی نیوز کانفرنس کا آغاز ہو چکا ہے. اور اتنے سال کچھ بھی نہیں تھا پارٹی. ایک سیٹ عمران خان اپنی ذاتی سیٹ جیتا تھا. ٹھیک ہے، جب ہم لوگ آئے تھے تو ہم نے پارٹی کو آرگنائز کیا تھا. عمران خان صاحب تھے ہمارے ساتھ اور ان کی پاپولیرٹی تھی، تو پھر جا کے پی ٹی آئی ایک کامیاب حد تک پہنچی تھی اور آخر میں پھر جہاز چلانا پڑا تھا آزاد لوگ کرنے کے لیے. تو فکر نہ کریں، یہ سب سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، انشاءاللہ ہم اپنا کام پورا کریں گے. صاحب یہ بتائیے گا کہ جب سے استحکام پاکستان بنی ہے زیادہ تر لوگ اس میں تحریک انصاف کے شامل ہوئے ہیں، تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے بھی کیا لوگ شامل اس میں ہو سکتے ہیں یا پھر تحریک انصاف کے لوگ ہی جو ہے اس میں شامل ہوں گے؟ یہ سر کلیئر کر دیکھیں، یہ بات تو کوئی نہیں کہہ سکتا کون سی پارٹی سے شامل ہوں گے نہیں ہوں گے، مگر اس وقت کیونکہ تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمارے سب سے زیادہ تعلق رہا ہے، تو یہ پہلا نیچرل یہی ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ ہی آئیں گے ہمارے پاس اور وہاں سے انشاءاللہ تعالیٰ اب شروع کریں گے. اس کے بعد تو ہر قسم کے لوگ آ جاتے ہیں، ہر پارٹیوں سے لوگ آتے ہیں. جو 9 مئی کو ہوا لاسٹ میں یہ بتائیے گا، جو 9 مئی کو ہوا اس کے بعد ایک پارٹی کے سربراہ ہونے کے ناطے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کا پابندی لگنی چاہیے الیکشن میں یا دیکھیں جی، پابندیاں نہیں لگنی چاہیے کسی کے اوپر بھی. سیاست ہے، پوری کھلی طریقے سے بات ہونی چاہیے. میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی سیاسی پارٹی پہ کوئی ایڈمنسٹریٹو کام کی وجہ سے اس کے اوپر قدغن لگانی چاہیے. ہر بار آگا پارٹی کو اپنے طریقے سے الیکشن لڑنا چاہیے، اور میں تو نہیں سمجھتا کہ کبھی بھی کسی کی یہ سوچ ہے تو وہ سوچ میں سمجھتا ہوں سیاسی نہیں ہے. میں تو آپ کا گلدستہ بن چکا ہے، باقی بھی آپ سینٹرل کی پارٹی ہیں، تو باقی صوبوں میں بھی آپ کی اتنی ایکٹیویٹی نہیں نظر آ رہی جتنی بہار میں آ رہی ہے. جس کو کہتے ہیں بیٹا ابھی تو ہم شروع ہوئے ہیں، آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. اچھا جہانگیر صاحب، چیئرمین تحریک انصاف کی سابق روز کل انہوں نے خطاب کیا پشاور میں پرویز کھٹک نے. انہوں نے کہا کہ عمران خان اپنے چنگل میں پھنساتے تھے اور اس حملداروں. اچھا جہانگیر صاحب لاہور میں جہانگیر ترین میڈیا سے بات کر رہے تھے. استحکام پاکستان پارٹی کے دیگر رہنماؤں کے ہمراہ ان کا یہ کہنا تھا کہ الیکشن کی تاریخ تمام تیاری مکمل ہونے پر دی جائے. نئے لوگ پارٹی میں بغیر کسی دباؤ اور لالچ کے شامل ہو رہے ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم صوبے کی اہم سیاسی طاقت ہیں، اپنی سیاست بھرپور انداز میں کریں گے. بجلی کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے کے باوجود گردشی قرض کم نہ ہو سکا. ذرائع کے مطابق جون 2023 تک پاور سیکٹر کا گردشی قرض 2310 ارب تک پہنچ گیا. رواں مالی سال کے دوران گردشی قرضے میں 182 ارب روپے کمی کا پلان ہے. اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. بجلی کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے کے باوجود گردشی قرض کم نہ ہو سکا. ذرائع کے مطابق جون 2023 تک پاور سیکٹر کا گردشی قرض 2310 ارب تک پہنچ گیا ہے. پاک فوج کی سندھ کی عوام کے لیے فلاحی خدمات. لاڑکانہ، شکارپور، کمبر شہداد کوٹ کی جامعات اور مختلف تعلیمی اداروں کے 500 سے زائد طلباء اور سٹاف نے پنواکل گریجویشن کا دورہ کیا. شرکا نے دفاعی نمائش دیکھی، یادگار شہداء پر حاضری دی، اے پی سی اور اے ٹی وی کی سواری کی، جبکہ پاکستان آرمی کے توسط سے بدین میں فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا. میڈیکل کیمپ دل کے امراض میں مبتلا مرد، خواتین اور بچوں کے لیے لگایا گیا. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.